السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہے۔ سنو ٹی وی کی طرف سے، سنو ڈیجیٹل کی طرف سے اپنے تمام دیکھنے والے سننے والے ناظرین کو، اور بالخصوص کشمیری کمیونٹی جو پاکستان میں بستے ہیں، پوری دنیا میں، آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں۔ اور جو ہمارا ہے کہ استصواب رائے سے مسئلہ حل ہونا چاہیے، جو اقوام متحدہ میں ریزولوشن پینڈنگ ہے، اس پہ پاکستان کا بلیو ہے، اور ہر سطح کی مورل، ایتھیکل، پولیٹیکل جو سپورٹ ہے ریاستی سطح پہ، انڈیویجول سطح پہ، وہ پاکستان جاری رکھے گا۔ تو کشمیری کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھیں، ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری بنیاد، ہماری ٹائز جو آپس میں ہمیں کنیکٹ کرتی ہیں، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ چونکہ ہم احیاء خلافت کی بھی بات کرتے ہیں، ریوائول آف خلافہ ماڈل، مدینہ ماڈل، تو ہماری نسبتیں مدینہ سے جڑی ہیں۔ تو کوئی کشمیری ایک آئیڈینٹی ہے ٹرائبل ہونے کی حیثیت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قبیلے، یہ سارے گروہ اس لیے بنائے کہ تمہاری پہچان ہو، باقی ہماری نسبتیں ایک ہیں، ہماری ثقافت ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے۔ تو آج ہم جن ایشوز پہ بات کریں گے، ایک تو کشمیر ایشو 370، نریندر مودی کے کیا جو آگے کے عزائم ہیں، پاکستان اس کو کس کانٹیکس میں دیکھتا ہے۔ دوسرا جو اس وقت بلوچستان کی بھی سچویشن ہے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے وہاں کا وزٹ کیا، فتنہ خوارج کے خلاف میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا آپریشن جاری ہے، جو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا جو ظہور ہوا تھا، پھر سیدنا عثمان کے خلاف انہوں نے شورش بپا کی، سیدنا علی نے ان کو نہروان کے مقام پر خوارج کو ایلیمینیٹ کیا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ كِلَابُهُمُ النَّارِ، they are the dogs of the hell، وَهُمْ شَرُّ الْخَلَائِقِ، they are the worst of the creation، بدترین مخلوق کہا گیا۔ تو یہ عظیم جہاد جو افواج پاکستان کر رہی ہے فتنہ خوارج کو نپٹانے کے لیے، یہ اصل میں سنت مصطفیٰ اور سنت مرتضیٰ پر عمل پیرا ہوا جا رہا ہے، اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ساری ذمہ داری افواج پاکستان پہ ڈال دی جاتی ہے، مختلف ادارے باقی کرپٹ پریکٹسز ہوتی ہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو نشانہ افواج پاکستان ہی کیوں؟ ان سارے ایشوز پہ آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، آپ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں وار ونگ میں انسٹرکٹر بھی رہے، اور گلگت بلتستان میں بھی آپ سرو کرتے رہے، بلوچستان میں بھی، تو بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے آپ کا۔ میرے خیال میں جو این ڈی یو میں رہا ہو تو تھورو انسائٹ فل انالیسز اور ایکیڈمک اپروچ بھی جانتا ہے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کی آمد کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے، آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر، جو ڈوگرا راجہ تھا اس وقت، اس کی جو امپلیکیشنز تھی کشمیر کے حوالے سے غیر منصفانہ تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ عبداللہ اندرا ایک ایکارڈ ہوا تھا، اس کے بعد جو کشمیریوں کی حالت دار 90s سے آن ورڈ ہوئی، اور 370 پہ آ کے اس کا اختتام ہوا، وہ اسپیشل جو ان کا ایک سٹیٹس تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ اس سچویشن کو نریندر مودی کا جو اکھنڈ بھارت کا خواب ہے، ہندوتوا فلسفی کی پریویلنس، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بڑا اچھا آپ نے انٹرو دیا، اس میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے ہری سنگھ کا ذکر کیا، تو آج تک جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے انڈیا نے کہیں نہیں دکھایا۔ اس پہ ویسٹرن ریسرچرز کا بڑا ایک سوال ہے، اور پوچھا گیا ان سے، اور بار بار پوچھنے کے باوجود آج تک انڈیا کسی انٹرنیشنل فورم پہ وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن نہیں دکھا سکا۔ ٹھیک، جہاں تک تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو 25 اور 26 اکتوبر کی رات کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جموں میں تھا راجہ، تو کیسے سری نگر میں سائن کر دیا اس نے؟ سری نگر جموں کا فاصلہ 350 کلومیٹر ہے، اور اس وقت بنیہال پاس سے گزرتے تھے، 3 سے 4 دن کا سفر تھا بائی روڈ، وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو سائن کس نے کیا؟ تو سائن اس لیے آج تک انڈیا نے وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہتے تو ہے، وہ کسی کو دکھایا نہیں ہے۔ اس کو ہمیں پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، یہ ایک اسٹیبلش پوائنٹس ہے، اور کشمیر پہ ریسرچ پہ یہ ہائی لائٹ ہے، ڈاکومنٹڈ ہے یہ۔ تو اگر انڈیا کے پاس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے تو اس نے کیوں نہیں یو این میں دکھایا؟ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں دکھائے، اٹ از آل فالس اینڈ ہوکس ہے۔ جہاں تک یہ ہے اس کا 370 اور 35A کا تعلق، ٹھیک ہے، نریندر مودی ایک ہندوتوا کی فلسفی کے ساتھ چلتے ہیں، انہوں نے جو اس کے اپنے عوام ہیں، جس میں سکھ شامل ہیں ہندوستان میں رہنے والے، جس میں اقلیتی ہیں، 7 جو اسٹیٹس ہیں اس کی، 7 سسٹر اسٹیٹ، میزورام، ناگارام، ہماچل پردیش اور منی پور وغیرہ، تو ان پہ زندگی انہوں نے تنگ کر دی ہے۔
اور جو کشمیر ہے اس میں 7 لاکھ کی فوج کتنی دہائیوں سے وہ امپلائی کی ہوئی ہے، بٹ ویلی ابھی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے گونجتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا، کشمیر ہمارے بھائی ہیں۔ جب قائد اعظم یہ کہہ گئے کہ ہمارے شہر رگ ہے، تو اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ تو یہ میٹر آف ٹائم، دنیا کے اپنے اوقات ہیں، اللہ کی اپنی ایک ٹائم فریم ہے۔ اور مجھے یاد ہے ایک ہمارے سابق آرمی چیف نے کہا تھا بر صغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے کشمیر۔ تو انشاءاللہ وہ بنے گا۔ ہماری جو جنگیں انڈیا سے ہوئی 65 کی اور 71 کی، اور اسپیشلی کارگل میں جو ہم نے کیا، تو 2 دفعہ تو ہم شہر کاٹنے لگے تھے۔ انڈیا کا یہ پورا لائن آف کمیونیکیشن ہے جو روڈ کنیکٹ کرتی ہے جلندھر کو اور آگے جموں اور کشمیر اور لداخ کو، ہم کاٹنے والے تھے۔ اخنور تک تو ہم پہنچ گئے تھے، اور کارگل میں ہم نے جا کے ان کو گلے سے پکڑ لیا تھا۔ آپ کارگل میں دیکھیں، اگر ہم ڈٹ جاتے، جو کہ مشرف سے غلطی کارگل میں ہم نے گلے سے پکڑا دیکھیں، اور ہمارے پرائم منسٹر پاؤں پڑ جو بھی دیکھیں، ایک تو ہمارا اس میں یہ غلطی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ اون کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں وہ کہنا چاہیے تھا کہ جی ہمارے ٹروپس ہیں، پاکستان آرمی نے یہ پوسٹیں پکڑی ہیں، آپ نے سردیوں میں یہ خالی کر دی تھیں، آپ بھی ایسے کاروائیاں کر چکے ہیں، کئی جگہوں پہ آپ لوگ آ کے بیٹھے ہیں، واپس نہیں گئے، تو آپ نے خالی کی، ہم نے پکڑ لی۔ اور یہ لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ ہے، یہ کوئی لائن آف کنٹرول نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فوج جو ہے وہ گلے سے پکڑ لیتی ہے، لیکن حکومت جا کے پاؤں پڑ جاتی ہے۔ میں اس میں یہ کہوں گا، دیکھیں وہ ہماری بڑی زبردست منور تھی۔ اگر اس میں ہم ڈٹ جاتے، ہم ایک نیوکلیر طاقت تھے، انڈیا نیوکلیر طاقت تھا، ہم نے کیونکہ اس پہ پسپائی اختیار کی، ٹھیک، اور اس نے ساؤتھ سے، راجستھان سے ساری آرٹلری اور فائر پار نکال کے کارگل کے گرد اس نے رکھی، اور اس پاکستان کے لوگوں جو وڈرا کر رہے تھے ان پہ فائرنگ کی۔ اگر ایک پاکستان ان کو کہتا کہ ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، یا جب سے 47 کے بعد آپ نے جتنے ہمارے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے آپ واپس چلیں، تو ہم بھی خالی کر دیتے۔ تو فوجیوں کی شہادت کا ذمہ دار تو اس وقت کی حکومت ہوئی نا پھر۔ دیکھیں، میں اس سیاسی بات پہ میں کچھ کمنٹس نہیں کرنا چاہتا، بٹ میں آپ کو ایز اے ایکس ملٹری سینئر آفیسر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بہت دفعہ ہمیں اپرچونٹی ملی، ہم لائن آف جو کمیونیکیشن ہے انڈیا کی اس کو سیور کر سکتے۔ اچھا، ایک چیز جو فروری میں انہوں نے فالس فلیگ تو چلتے رہے ان کے، جو بالا کوٹ میں انہوں نے کیا، ایک کوا وہاں پہ ایک درخت بھی ہمارا جامع شہادت نوش کر گیا، تو ہم نے پھر ان کے 2 جہاز گرائے۔ اب اس کے بعد جو ہوا، ابھی نندن آیا، اسے کھانا چائے سارا کچھ، تو یہ جب میں مثال دیکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار ہیں کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو، قیدیوں کو جو قبضے میں آدھے نہیں مارنا، تو یہ فوج اسی 90 اصول پہ چل رہی ہے۔ ہم نے گڈ ول جسچر میں انہیں بھیج کے ثابت کیا کہ ہمارا اسلام کی ایتھکس یہ کہتے ہیں۔ بالکل، جیسے آپ نے کہا نا کہ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ ہمارا موٹو ہے۔ اور جیسے حضرت علی پہ جب وہ کسی اس پہ کافر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو مارنے لگے تو اس نے تھوک دیا، تو پھر ہٹ گئے کہ میرا جو مارنا ہے یا جہاد ہے یہ اللہ کے لیے ہے، تم بھی ایک انسان ہو، اب میں تمہیں ماروں گا تو یہ پرسنل اس میں آ جائے گی۔ تو ہماری تو دیکھیں اساس یہ ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انڈیا، یہ جو کشمیر ہمارا ہے، پاکستان بنے گا، اٹس اے میٹر آف ٹائم۔ 7 لاکھ فوج وہاں لگی ہوئی ہے۔ اسی پروسیس میں آپ دیکھیں گے جس طرح سے جو ہے مختلف 7 سسٹر اسٹیٹس اور سکھ مانگ رہے ہیں آزادی خالصتان کی، تو انڈیا اندر سے ٹوٹے گا۔ اور انشاءاللہ آپریشن بلو سٹار سکھوں کو یاد ہے جی بندرا والے کا، جو اندرا گاندھی نے کروایا تھا، اس کے ریزلٹس بھی تو وہ کہتے ہیں کہ آرمی انہوں نے پورا ٹاپل کر کے، اور اب دیکھیں سکھ کتنے پاورفل آ گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اب ویسٹرن کنٹریز بھی ہیں، لائک کینیڈا ایک بڑا ملک ہے، اور انہوں نے ان کو پرسن نان گریٹا دے کے ان کے سفیر کو باہر سے نکالا، اور کچھ ایون را انوالو تھی، مطلب وہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہا ہے، اور مطلب ویسٹرن ملک، ڈیولپڈ ملک ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان سے کوشچن کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹرمپ آنے کے بعد انڈیا پہ بھی چیک لگے گا، ان پہ بھی ٹیرف لگے گا۔ میرا اپنی اسیسمنٹ یہ ہے، کیونکہ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، وہ ریلیشن کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ کینیڈا پہ ٹیکس لگا سکتے ہیں، اپنے ہمسایہ ملک میکسیکو پہ لگا سکتے ہیں، تو کسی حد تک اس کو بھی کورس کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیں ٹرمپ نے غزہ کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دیا ہے ابھی، اس کو خیر ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ قبضہ کر لیں گے، سہولتیں دیں گے، وہ ہمارا حصہ ہوگا، تو وہ گریٹر اسرائیل کا یہ پلان تو نہیں؟ ہینری کسنجر نے کتاب لکھی تھی ورلڈ آرڈر، میں نے پڑھی ہے، اور نوم چومسکی نے بھی ہو رولز دا ورلڈ میں بہت ساری چیزیں جو ڈسکور کی ہیں، جاننے والوں کے لیے ضروری ہیں۔ تو یہی فارمولہ ہے میرے خیال میں کہ پورا جو گلف ہے وہ پورا ایریا گریٹر اسرائیل، زائونسٹ اسرائیل کی طرف جانا ہے، تو اس میں میرے خیال میں یہ سٹیپ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھیں، اشارہ تو یہ بن سکتا ہے، لیکن ساتھ جب نیتن یاہو آج کل امریکہ میں ہے، اور جہاں پہ ٹرمپ نے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے،
اور یہ بھی کہا ہے کہ وی may ٹیک اوور غزہ، بٹ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ دس از ناٹ آور وار. تو اگر میرا اپنا خیال ہے وہ دھمکی ضرور دیں گے، پریشر ضرور ڈالیں گے تاکہ وہ جو چاہتے ہیں غزہ کی سیٹلمنٹ وغیرہ وہ ہو جائے. اور لیکن اگر امریکہ نے یہ غلطی کی تو یہ امریکہ کا بھی ڈاؤن فال ہوگا. وہ آ تو سکتے ہیں وہاں پہ لیکن واپس نہیں جا سکیں گے. اور جو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دور میں جنگوں سے بچوں گا تو یہ اس کے خلاف جائیں گے. میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پریشر ڈالیں گے وہاں آئیں گے نہیں، لیکن اگر آ گئے تو پھر واپس نہیں جا سکتے. پھر نیا ویتنام ثابت ہوگا. ویتنام ثابت ہوگا. اور مسلم ممالک کو بھی یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ اگر وہ تتر بتر رہے اور انہوں نے بہت ایک یونیفائڈ سٹانس نہ لیا اسپیشل OIC ممبرز کو تو یہ کسی کی بھی باری آ سکتی. اچھا یہ بتائیں، فتنہ خوارج کے خلاف فوج لڑ رہی ہے، اس پہ میں نے جیسے انٹرو میں کہا کہ یہ جنگ 1400 سال سے چل رہی ہے. ان کے عقائد اور ان کی جو ایک انسٹرومنٹل یا آئیڈیالوجیکل بیک گراؤنڈ ہے کہ فورسلی کسی کو کرنا کہ ان الحکم الا للہ، آبجیکٹو کچھ اور ہوتا ہے. تو اس لیگیسی کو سیدنا علی کی جو نہروان میں آپ نے ان کو ایلیمنیٹ کیا، فوج لے کے چل رہی ہے. دائرہ سورس آف انسپریشن ہمارا تو جیسے آپ نے کہا کلمہ ہے، اسلام ہے. تو خوارج کے خلاف جنگ کتنی طویل ہے اور کب تک رہے گی؟ دیکھیے خوارج کے خلاف تو ہم نے جنگ جیت لی تھی. 2018-19 میں پاکستان میں امن آ گیا تھا. ٹھیک، یہ یہاں سے چلے گئے تھے. اب جو لوگ انہیں واپس لائے، اور میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا جب تک ہم پاکستان میں کوئی سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی نہیں لائیں گے ایسی غلطی ہم کرتے رہیں گے. ہم سے دیکھیں، ہم نے ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، فتنہ الخوارج واپس آئے اور ابھی تک ہم ان سے لڑ رہے ہیں. 2001 میں دیکھیں آپریشن المیزان سٹارٹ ہوا تھا اور آج بھی چل رہا ہے. اب از میں استحکام ہے. اب اس استحکام میں فرق صرف یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں، فوج یہ چاہ رہی ہے کہ ہم تو قربانیاں بھائی 2001 سے دیتے آ رہے ہیں، باقی ادارے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں اور جو ان کے کام ہے وہ کریں. ملک ایک ادارہ 25 سال سے فوج قربانیاں دے رہی ہے اور باقی کھا رہے ہیں ان کا ثمر. جی مطلب اب دیکھیں میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں، اپنا حصہ ڈالیں کہ ان کی ذمہ داری ہے. فوج کی ذمہ داری تو آپ کی سرحدوں کا حفاظت ہے، کولیکٹیو ایفرٹ ہوگی، کولیکٹیو ایفرٹ ہوگی. اور خاص طور پہ دیکھیں ابھی جو بلوچستان میں ہو رہا ہے جیسے انسیڈنٹ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ نے چونکہ وہاں سرو بھی کیا ہے اور جب مشرف کے دور میں بھگتی کی کلنگ کے بعد میرے خیال میں آپ وہاں گئے تو وہاں کی ڈائنامکس کو آپ سے بہتر کون جانتا ہے. بلوچستان کا سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں میں وہ 4 سال تک سینئر کمانڈر رہا ہوں اور بلوچستان جو ہے پاکستان کا 44% ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے. یہ واحد صوبہ ہے جس کی سرحد افغانستان سے بھی ملتی ہیں، جس کی سرحد ایران سے بھی ملتی ہے، سیستان بلوچستان، اور جس کا ساتھ کوسٹل بیلٹ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں گوادر جو نیچرل ڈیپسٹ سی پورٹ ہے دنیا کی وہ دی ہوئی ہے. اور دیکھیں اگر وہ سی پورٹ آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں جو ہم کر لیا ہے، اور الحمدللہ آپ نے سب سے بڑا پاکستان کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بنا دیا ہے جہاں نیگیٹوز ہیں وہ پازیٹیوز بھی ہیں. تو سی پیک کا روٹ اگر چل پڑتا ہے تو آپ دیکھیں آپ پورے عربین سی کو، آپ اسٹیٹ آف ہرمز کو ڈیلی جو ہے وہاں سے 100 کے قریب تجارتی جہاز گزرتے ہیں. وہ تمام چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کو صرف ریونیو سے بے تحاشا پیسہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. نہ صرف ایران بلکہ بلیک سی تک، ادھر استنبول سے ترکیہ، پھر آپ کا ایران، آبنائے ہرمز، بندر عباس، پھر گلف، یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، سارے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور ہمارے دشمن نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان ڈیولپ نہ ہو. اب ہمارے دشمن کون ہیں؟ دیکھیں کہ تو انڈیا ہے، اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. وہ بے تحاشا ایڈز دے رہا ہے کیونکہ اس کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ پاکستان کی فوج بہت پورٹنٹ ہے. دنیا ان کے پروفیشنلزم کو رسپیکٹ کرتی ہے اور مانتی ہے، اور اس طرح سے ہم پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کنونشنل طریقے سے. تو وہ انہوں نے اس کو انسرجنسی کے ذریعے لوگوں کو ڈالرز دے کے خریدا ہوا ہے اور بے تحاشا پیسہ لگا رہے ہیں، وہ ہیں. اور دوسرے وہ ملک ممالک ہیں جو پاکستان کو ایز اے ایٹمی طاقت ان کو برداشت نہیں کر سکتے. اچھا جن صاحب آخری سوال ہے آپ سے. پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا، ہمارے قانون میں اسلامک پروویژنز بھی ہیں، تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ خلافہ کا بیس کیمپ ہے جو 1924 میں ختم ہوئی. 100 سال ہو گئے. جب خلافہ تھی تو کشمیر کو یا فلسطین کو یا باقی ٹیریٹریز میں مسلمانوں کی نہ انسرجنسی تھی، نہ آپس کے اختلاف تھے، نہ کوئی بیرونی حملہ آور تھا. جب خلافت ختم ہوئی ہے اس کے بعد نیشن سٹیٹس کے نام پہ انبار لگ گیا، مسائل ہی مسائل. تو کیا پاکستان خلافہ کا بیس کیمپ، حرمین شریفین کی محافظ فوج ہو؟ یہ میں نہیں کہتا، ملک اپنی اپنی جگہ پہ رہیں، ٹیریٹوریل باؤنڈریز، کرنسی، 2 چیزوں پہ حج پہ کہ اکٹھے ہو جائیں. ایک فورن پالیسی آپ کی، ایک ڈیفنس پالیسی، اپنی جوائنٹ فورس بنا لیں، وہ عالم اسلام کا اتحاد ہو. تو یہ کیسے دیکھتے ہیں ان تجاویز کو؟ دیکھیں تجاویز بہت اچھی ہیں،
بٹ ہمیں پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے کہ کیا آج کل کے حالات میں ایک فورسیبل فیوچر میں یہ کین وی ڈو اٹ. اب دیکھیں کون بڑے ممالک ہیں. سعودی عربیہ ہے جس کے پاس ایک اکنامک پوٹینشیل ہے, دوسرا ٹرکی ہے جس کی فوج بھی ہے اور ایک ڈیولپ ملک ہے, اور پھر پاکستان ہے. پاکستان واحد ملک ہے جس کی جو مین پاور ہے, عام پاپولیشن کو ورلڈ نے کہا ہے کہ دس از دا 4th موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, پاکستانی. تو ایک پاکستانی جو عوام ہے, جنرل پبلک ہے, اس کو دنیا مانتی ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, اور ہمارے لیڈروں کو چاہیے کہ عوام کو اپنے ساتھ ملا کے چلیں. اب جیسے بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا, اگر بلوچستان کی عوام کو ہم اپنے کانفیڈنس میں لیں, جہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے گلی محلے شہر تحصیل لیول پہ وہ عوام ساتھ کھڑی ہو. اگر وہاں کوئی گروپس جیسے فرح صاحبہ آپ نے اس میں پروگرام میں کہہ رہی تھی آپ کے ساتھ کہ وہاں پہ جتھوں میں آ رہے ہیں, تو اگر جتھے آئیں تو عوام رپورٹ کرے. ہمیں اپنا انٹیلیجنس سسٹم بہتر کریں اور مل جل کے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. پاکستان کا فیوچر اور نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں پاکستان کی فیوچر نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اور جو ہے پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. ڈسپائٹ ہماری کمزوریوں کے, دشمن کی چالوں کے, آج ہم ایک نیوکلیر طاقت ہے. کیا اور ہماری جو 65 اور 71 کی جو جنگیں تھیں اس وقت ہم اسلحہ باہر سے لیتے تھے. آج ہمیں کسی سے اسلحہ لینے کی ضرورت نہیں. آپ ایک گولی سے لے کے مشین گن, جہاز, آپ دوزیں, ٹینک خود بنا رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان بہت ایک مضبوط ملک ہے, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں اگر ہم نے مل جل کے اپنی غلطیوں کو احساس کیا اور مل جل کے چلے اپنے لیڈروں کے ساتھ اور لیڈر عوام کے ساتھ چلے, تو جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان وہ مقام دنیا میں حاصل کر لے گا جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب آپ کی آمد کا. گفتگو کا کرکس ناظرین یہی ہے, بڑی خوبصورت بات کی. اس قوم میں پوٹینشل ہے, دنیا کی چوتھی ذہین ترین قوم یہ دنیا نے تسلیم کیا ہے جیسے آپ نے کوٹ کیا. اور پاکستان کی فوج جو پروفیشنل بھی ہے, آپ کے پاس آپ ایٹمی طاقت بھی ہیں, اپنا ایکوپمنٹس خود بناتے ہیں, زرعی ملک ہیں, ایگریکلچر ہمارا مضبوط ہے, ہمارا لینڈسکیپ کتنا خوبصورت ہے, جغرافیائی اہمیت ہماری اپنی ہے, محلے وقوع. کمی کس چیز کی ہے؟ وہ ہے اتحاد و یگانگت کی. جب جسد واحد بنیں گے, یونٹی پیدا ہوگی, تو ہمیں فالٹ لائنز کو اور پولرائزیشن کو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے فارمولے کے ذریعے طے کرنا. وہ قرآن مجید میں سورہ حجرات چیپٹر 49 ورس نمبر 7 وہ ڈاکٹرائن قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن صاحب کی موجودگی میں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مومنوں کے دو گروپس, دو ملک, دو افراد آپس میں لڑ پڑے, فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, میک ریکنسلیشن بٹوین دیم. ریکنسلیشن کا فارمولا رکھا گیا ہے, ایگریشن کا, ریٹیلیشن کا نہیں ہے. تو ہم جہاں پہ اپنے ڈسپیوٹس میں الجھے گئے ہیں تو اس میں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں. گھر کے اندر اگر کوئی ڈسپیوٹ آ جائے تو گھر کے برتن نہیں توڑے جاتے. ملک میں ڈسپیوٹ آئے تو اشاروں کو نہیں توڑا جاتا, گاڑیوں کو آگ نہیں لگا جاتی, مارکیٹس بند نہیں کروائی جاتی, بلکہ صاحب حل و عقد بیٹھ کے اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں, اس کا حل نکالتے ہیں. اس کو پریونٹ نیکسٹ کیسے کرنا ہے, اس کو حل کیسے کرنا ہے, ایریڈیکیٹ کیسے کرنا ہے. ہم سب نے مل کے, یہ پاکستان ہماری ماں ہے. میں ایک آخری جملہ کہہ دوں, ماں جتنا مرضی مارے بیٹے کو ڈانٹے, جس نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہوتا ہے, جو اس کے لیے اپنے زیورات بیچ کر سکول اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم تک جاتی ہے, بیٹا دیر سے آئے, ماں گھر کی چھت پہ گھومتی رہتی ہے, اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی. تو 1-2 دفعہ اگر وہ ڈانٹ بھی جائے اس کی اصلاح کے لیے, تو یہ ملک ہماری ماں ہے ریاست. کبھی کبھار اگر یہ آپ پہ سختی کرتی ہے تو ہماری بہتری کے لیے کرتی ہے. تو ریاست کا کام ہے ہمیں اپنے فرائض سکھانا, شہریوں کا کام ہے حکومت سے کہ اپنا حق طلب کریں پیسفلی. تو جب یہ چیزیں الائن ہوگی تو پاکستان خوشحال اور باوقار ملک بنے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.